الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو اور عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، اگر باقی عبادات آدھا ایمان ہے تو اکیلا صبر جو ہے وہ نصف ایمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ایمان اگر آدھا ان عبادات سے پورا ہوتا ہے تو آدھا ایمان صرف صبر کرنے سے پورا ہو جاتا ہے، تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جہاں باقی عبادتوں سے وہاں صبر سے بھی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یا یہ سمجھ لیں کہ عبادات ایمان کا ایک جز ہے، باقی عبادات جتنے بھی نیکیاں ہیں وہ ایمان کا ایک جز ہے، اور صبر اکیلا ایک جز ہے۔ تو جب یہ دونوں جز ملیں گے تب ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے ہمارے نبی جس طرح باقی پیغمبروں نے جو تجھ سے پہلے تھے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو بھی اسی طرح صبر کیا کر اور صبر کر۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو یہ نہیں کہ امت اس سے خارج ہے، امت کو یہی حکم ہے کہ وہ مصیبتوں پہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، فرماتے ہیں اللہم ہون علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا۔ اے اللہ پاک، دنیا کی جتنی تکالیف ہیں ان پر ہمیں صبر عطا فرما، لیکن صبر جو ہے وہ پہلے نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر دے۔ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے بعد اللہ سے صبر کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا اللہ پاک مجھے صبر دے دے، اللہ پاک مجھے صبر دے دے، اللہ پاک مجھے صبر دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے کو زور سے ہلایا اور اسے جھنجھوڑا، کہا کیا مانگتا ہے؟ کہا یا امیر المومنین میں تو صبر مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں تو مصیبت مانگ رہا ہے۔ کہا نہیں میں صبر مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں تو مصیبت مانگتا ہے۔ کہا نہیں میں صبر مانگ رہا ہوں۔ تو میں کیا کہتا ہے اللہ مجھے صبر دے دے؟ فرمایا کہ بندے صبر تو مصیبت کے بعد ہوتا ہے، تو پہلے مصیبت مانگ رہا ہے اور اس کے بعد صبر کی توفیق مانگ رہا ہے۔ تو صبر پہلے نہیں مانگنا چاہیے، صبر جو مانگنا چاہیے وہ مصیبت کے آ جانے کے بعد مانگ۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں بھی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آ جائے،
جن کو مصیبت گھیر لے، اذا اصابتہم مصیبت، تو پھر وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا، تو پہلے مصیبت بعد میں صبر۔ یہ نہیں کہ پہلے تم صبر مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مصیبت آئے گی تو پھر صبر کرو گے نا، بلکہ اللہ سے آ کے اس نے کہا میں کیا کروں امیر المومنین، کیا مانگوں، مجھے بھائی علاج بھی تو بتاؤ۔ آپ نے کہہ تو دیا کہ صبر پہلے نہ مانگ، یہ تو مصیبت مانگ رہا ہے، مصیبت کے بعد صبر پہلے مصیبت آئے گی بعد میں تجھے صبر آئے گا، تو پھر میں کیا مانگوں اللہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے عافیت مانگ، یہ کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ اللہ سے عافیت، اللہ مجھے ہر حوالے سے سکھی رکھے، اللہ مجھے ہر حوالے سے سکھیا رکھی ہو، مجھے دکھ نہ دینا، مجھے تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، مجھے امتحان اور آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے متعلق جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اسی طرح ایک سورہ مزمل میں فرمایا واصبر صبرا جمیلا، واصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کر اور اچھا صبر کر، یعنی صبر کا بہترین مظاہرہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، دیہاتی آدمی تھا، کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یہ تقسیم اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ کے لیے نہیں ہے، یعنی تم جو تقسیم کر رہے ہو اس میں انصاف نہیں کر رہے۔ اس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا دکھ ہوا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ نے فرمایا؟ صرف اتنا فرمایا اللہ رحم کرے میرے بھائی مسافر، کہ لوگوں نے اسے بڑی تکلیفیں دی، بڑے رنج دیے، لیکن اس نے صبر کیا۔ اللہ رحم کرے میرے بھائی مسافر، لوگوں نے اسے بڑی تکلیفیں دی ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے صبر کیا۔ تو صبر فرمایا نصف ایمان ہے، صرف صبر نصف ایمان ہے، اور اگر کوئی آدمی صبر نہیں کرتا تو پھر مصیبت پہ صبر نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان نامکمل ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایمان تو ہے ہی نہیں، پھر اس کا ایمان تو ہے ہی نہیں، جس کے اندر صبر نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ تو صابر کے اندر ایمان ہے اور جو بے صبرہ ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہمارے بندے ہیں جب مصیبت ان پر آ جاتی ہے، غم انہیں پہنچتا ہے اور غم ان کے دل کو چکنا چور کرتا ہے، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ اللہ پاک کیا دیتے ہیں صابر کو؟ جب وہ یہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ کہو، اب وہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم انہیں دیتے کیا ہیں؟ جب وہ ہمارا گاتے ہیں تو پھر ہم انہیں کیا کھلاتے ہیں؟ جب وہ ہمارا کرتے ہیں تو ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ کی طرف سے اس آدمی یعنی صابر کو بڑی شاباشیں ملتی ہیں، اور ورحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے دل پر برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے دل پر برستی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اس کے دل پر برسے گی تو پھر وہ شکوہ شکایت کرے گا؟ نہیں کرے گا شکوہ شکایت، بلکہ صابر کے لیے تو جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 آنکھیں دیں
اور پھر اللہ پاک نے اس سے یہ نعمت لے لی، چھین لی، اور اس نے اس پر صبر کیا آنکھوں کے جانے پر اور اس نعمت کے زائل ہونے پر اور ضائع ہونے پر وہ صبر کرتا رہا، تو میں اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس نے مصیبت پر، اندھا ہونا کوئی آسان تھا، بہت آزمائش ہے اندھے کے لیے۔ جی اندھے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ پاک میں تجھ سے اس طرح مانگتا ہوں، میں تجھ سے اس اندھے کی طرح دعا مانگتا ہوں جو مصیبت میں پھنس گیا ہو اور آفت اور مصیبت نے اسے گھیر لیا ہو اور نجات کہیں سے ملنے کی امید نہ ہو، جس طرح وہ جنگل اور بیابان میں کھڑا ہو کر دہائی دیتا ہے، اللہ پاک میں اس اندھے کی طرح تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو دوستو صبر واقعی بڑی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جب وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو ہم کیا کر دیں گے؟ ایک تو انہیں شاباشیں دیں گے، جی شاباش ہے تیری ہمت پر، سلام ہے تیری ہمت پر، اور دوسرا حالانکہ دیتے بھی تو خود ہی ہیں، یہ ہمت صبر کرنے کی تو خود ہی دے رہے ہیں، لیکن جب بندہ کرتا ہے تو اس کو کتنا اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز بخشتے ہیں، اس کا کتنی، اس کی اس ہمت کا کتنی قدر کرتے ہیں، اس کی اس ہمت کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور پھر رحمت، اللہ پاک رحمت اس کے دل کو کے اندر گھس جاتی ہے، رحمت کی ہوائیں اس کے دل کو گھیرتی ہیں اور اس کے غم کو کافور کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں اس کے دل پر پڑتی ہیں، تو پھر وہ غم زدہ کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ بلکہ اس کو زیادہ مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے تعزیت کرنے، جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ نے ان سے تعزیت کی اور پھر فرمایا کہ دیکھ تو ایک وظیفہ پڑھا کر۔ یا رسول اللہ کیا وظیفہ پڑھوں؟ کہ یہ وظیفہ پڑھا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت پر مجھے ثواب دے، میں نے جو یہ صبر کیا ہے اس پر مجھے ثواب دے، اور اس سے بہتر یعنی جو مر گیا ہے اس سے بہتر مجھے عوض عطا فرما۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے میری اس مصیبت پر ثواب دے، اور واخلف لی خیرا منہا، اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے میں اچھا عوض مجھے عطا فرما، اس سے بہتر مجھے عطا فرما، اس نقصان سے جو نقصان ہو گیا ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ کہا کرتی تھی، میں کہتی تھی دل میں کہا کرتی تھی ابو سلمہ جو ان کے خامن تھے، شوہر تھے، اس سے اچھا کون ہوگا، اس میں یہ صفات تھی، یہ صفات تھی، یہ صفات تھی، یہ صفات تھی، ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، جی تو میں اس کی نیکیوں کو یاد کرتی تھی، اس کے سلوک کو یاد کرتی تھی، اور کہا کرتی تھی کہ اس سے اچھا مجھے کون ملے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور میں اس کو پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا عوض دیا؟ واقعی مجھے اس سے بہتر عوض دیا کہ اپنے نبی کو مجھے دے دیا۔ صبر پر اجر، اولئک صلوات من ربہم ورحمہ، آگے فرمایا واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت مقدر کر دی، کہا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ سند دے رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جناب دعا کریں، میں ابھی مردان میں تھا تو وہ کہنے اللہ میاں مجھے ہدایت دے، میں نے کہا بھائی ہدایت تو اللہ پاک نے دے دی، آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ نے ہدایت دے دی، اب دعا یہ کرو اللہ تعالیٰ اس ہدایت پہ قائم رکھے، تو ہدایت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو کامیاب ہو گیا، اس نے سب کچھ کما لیا۔ اس کی پانچوں جو ہیں وہ گھی میں، اور سر کہاں ہے؟ سر کڑھائی میں، یعنی ہر طرح سے مالا مال، ہر نفع سے مالا مال ہو گیا، 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں ہیں جی، سبحان اللہ۔ تو یعنی کیا کب کہتے ہیں کہ اس کی تو موجیں لگ گئی، ہر طرف سے اس کو مل رہا ہے، ادھر سے بھی خیر ملی، ادھر سے بھی نعمت ملی، ادھر سے بھی نعمت ملی، ادھر سے بھی نعمت ملی بھائی۔ اس کی تو کہتے ہیں پانچوں کیا ہے؟ انگلیاں گھی میں، گھی پہلے ڈالڈا گھی میں نہیں، ہاں دیسی گھی میں، کہیں ڈالڈا سمجھ لو کہ بھائی یہ تو آج کل تو ڈالڈا بھی بڑا مہنگا ہے، کیا کلو ہو گیا؟ 150 روپے۔ پہلے جب یہ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ پہلے چلا تھا نا ڈالڈا جی، تو لوگ چھپا چھپا کے تھیلوں میں لے جاتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، عیب تھا کوئی دیکھ نہ لے، تو لوگ چھپا چھپا کے نا اس کو تھیلوں میں لے جاتے تھے، کپڑے باندھ کے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی یہ گھر جو ہے ڈالڈا کھا رہا ہے۔ تو ہمارے گھر بھی ڈالڈا نہیں کھایا جاتا، دیسی کھایا جاتا تھا، اور اس کو عیب سمجھتے تھے، اس کو کھانے، اس ڈالڈا کھانے کو عیب سمجھتے تھے۔ تو وہ ہماری بہن تھی بڑی، تو انہوں نے نا وہ ایسی چوری منگایا، اور جناب ڈالڈا کی تعریفیں بڑی ہوتی تھیں، اخباروں میں ایڈیشن اشتہار آتے تھے، پبلسٹی بڑی ہوا کرتی تھی۔ ڈبہ بنایا، ایک دن گھی بنایا ہے نا، اس میں کھلایا، اور اس گھی سے وہ پکایا، سالن پکایا، پراٹھے بنائے۔ اب کسی کو کیا ذائقہ، اس وقت ڈالڈا بھی اچھا تھا، دیسی گھی کی سی خوشبو آتی تھی اس میں، تو وہ کھلایا، کسی کو پتہ نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5، اور جناب لوگ عادی ہو گئے، سارا گھر ہی عادی ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بعد میں پتہ چلا وہ یہ تو ڈالڈا کھا رہے، وہ اچھا ہمیں ڈالڈا کھلا رہے، کھا تو اچھا، کچھ ہوا ہی نہیں اس سے۔ حضرت پاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑی بہن کا نام لے کے کہتے تھے کہ اس نے یہ ہمارے ڈالڈا ہمارے گھر میں داخل کیا، ورنہ ہم تو اچھا والا دیسی کھا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی پانچوں جو ہیں گھی میں اور سر کڑھائی میں، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات ہمیں دے دے، ایک انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، کہتے ہیں۔ اور فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو گمراہی کے راستے پہ چلا وہ کہاں گیا؟ وہ جہنم میں گیا، جہنم کا بالن بنا، جہنم کا ایندھن بنا جی، وہ جہنم میں گیا۔ اور جو ہدایت کے راستے پہ گیا وہ کہاں گیا؟ جنت، وہ جنت میں گیا۔ تو وہ جنت کا وارث بن گیا، یہ جہنم کا ایندھن بن گیا، وہ جنت کا وارث بن گیا، اور یہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو ہدایت ایسی چیز ہے کہ اللہ کی جنت کا وارث بناتی ہے، اور گمراہی ایسی چیز ہے کہ جہنم کا بالن اور ایندھن بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فاولئک هم المهتدون۔ تو صبر بھائی مصیبت پر کرنا، جب آ جائے تو مانگو نہیں، نہ مصیبت مانگو نہ صبر مانگو، لیکن جب آ جائے صبر کرے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ سراج تو آتا نہیں ہے، ارے ٹھیک ہو جائے گی، گھر میں بیٹھ کے بھی کسی کی طبیعت ٹھیک ہوئی دعا تو میں تو خواہش کرتا ہوں اللہ میاں سب کو صحت دے، مجھ سمیت سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی، ہمیں جسمانی ہماری بیماریوں کو بھی اللہ دور فرمائے، اور روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دے، بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ فاولئک هم المهتدون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی، دہائی دے رہی تھی، اس کا بچہ مر گیا، اب رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی سے فرمایا، مائی صبر کر، اس مصیبت پر صبر کر۔ وہ مائی تھی بیچاری، غمزدہ تھی، بے حال تھی، غم سے مغلوب تھی، اس نے اسی جوش میں کہہ دیا، ہاں تیرا کوئی مرے تو تجھے پتہ لگے،
آیا بڑا مجھے صبر کی تلقین کرنا والا، نصیحت کرنے والا، چلے مائی جو ہے وہ مغلوب الحال ہے، آگے چلے گئے۔ کسی نے اسے بتایا مائی حضور تجھ سے کیا کہتے تھے؟ میں نے وہ حضور تھے، ہاں ہاں، اور بھاگی گئی اور معذرت کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں صبر کروں، مجھے معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر تو عند صدمۃ الاولیٰ، الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب صدمہ اور پریشانی اور غم ہوتا ہے، بعد میں تو ہر کوئی صبر کر ہی لیتا ہے۔ وہ مجبوری کا صبر ہے، یہ اختیار کا صبر ہے۔ جو اختیار کے صبر پر صبر کرے گا، جب مصیبت آئے گی تو پھر خود اس غم کو پر قابو پا لے گا، خود اس غم پر قابو پا لے گا، تو فرمایا اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو آدمی 2 مہینے 8 دن 10 دن کہاں تک روئے گا، سال کہاں تک روئے گا، آخر صبر کر لے گا، صبر آ جائے گا، تو اس صبر پہ کوئی اجر نہیں ہے، اجر اسی صبر پر ہے۔ اور پھر اللہ صبر کی فضیلت دیکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اللہ پاک جو آدمی صبر کرے گا آپ اسے کیا دیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اللہ میاں جو آدمی صبر کرے گا آپ اسے کیا دیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد ہم اس کو ایمان کی خلعت دیں گے، اور ایسی ایمان کی خلعت دے دیں گے کہ پھر واپس نہیں لیں گے، ایسی اس کو چادر ایمان کی پہنائیں گے، ایسی پوشاک پہنائیں گے جی اس کو ایمان کی کہ پھر اس سے وہ اترے گی نہیں جی۔ یعنی کیا، صابر کو ضمانت دے دی گئی کہ اس کا ایمان مرنے تک باقی رہے گا، صابر کو یہ ضمانت دی گئی کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کب تک باقی رہے گا؟ جب تک اس کی جان نہیں نکلتی، بس یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ تو سارا کچھ سمیٹ کے لے گیا، اس کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، نہیں تو اور کیا ہے، کرنا تو تھا ہی لیکن اس وقت کرتا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے صابرین کے متعلق فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ہر عبادت کا عوض کتنا ہے؟ 1 کرو گے 10 ملیں گے، 1 نیکی کا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا کہ جو 1 کرے گا، 1 نیکی کرے گا، ہم 10 دیں گے، ہم 10 دیں گے، عدد، یہ کرو گے اتنا ثواب، یہ کرو گے اتنا ثواب، یہ تو متعین کر دیا گیا، اتنا کرو گے اتنا ثواب۔ قرآن پاک کا 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں، 2 پڑھو گے 20، 3 پڑھو گے 30، اس طرح پڑھتے جاؤ گے تمہاری نیکیاں چلتی جائیں گی۔ عدد متعین کر دیا کہ ہر حرف پر 10 ملیں گی جی، ہر نیکی پر 10 ملیں گی، عدد متعین کر دیا، حساب دے دیا، بھائی تم نے 1 گھنٹہ کام کیا اس کا عوض کتنا ہے؟ 100 روپے ہے، 2 گھنٹے کیے 200 روپے، 3، لیکن ہر عبادت کا کیا ہے؟ عدد متعین کر دیا، اتنا ہم دیں گے۔ لیکن صابر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوں گے مصیبت پر ہم ان کو بغیر حساب کے دیں گے، جتنا مرضی لے لیں، جتنا چاہے لے لیں، جتنا مانگ لیں ہم انہیں دے دیں، ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں۔ حساب کتاب تو ان کے لیے ہے جو ہم سے بھی حساب کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہم سے نہیں حساب کیا ان کو بھی بے حساب دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کس کے لیے رکھے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جو مصیبت پر
دہائی نہیں دیتے، ہائے وائے نہیں کرتے اور صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی نہیں کہ 10 دیں گے، 20 دیں گے، 100 دیں گے، 700 دیں گے، ان کے لیے کہا کہ بس جتنا وہ مانگیں گے اتنا ہی دے دیں گے جی، اور پھر اللہ جو دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اتنی بڑی نعمت دیکھو بھائی، اسی لیے فرمایا کہ عرفہ جو ہے، عرفہ حضور نے فرمایا الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفہ۔ عرفہ کا نام عرفہ میں قیام کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا؟ حج بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے عمرہ بھی کیا، سعی بھی کی، احرام بھی باندھا، منہ میں بھی آئے اور جناب چلو کنکریاں بھی جا کے مار دی، مزدلفہ میں بھی کھڑے ہو گئے، سارا کچھ کر لیا، لیکن حج نہیں، قربانی ایک نہیں 100 کر لی، لیکن عرفات میں قیام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حاجی نہیں ہے۔ تو جو صبر نہیں کرتا فرمایا وہ مومن، اس کا ایمان، صبر کرنے والے جو بے صبرے ہیں ان کے لیے، اور بے صبرے کون ہیں؟ جتنے حریص ہیں وہ سب بے صبرے ہیں، اور جتنی قناعت کرنے والے ہیں وہ صابر ہیں، قناعت کرنے والے صابر۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی آیا، کہنے لگا حضرت حضور والا، حضرت نے پوچھا کم عتت کا علیک، تیری کتنی عمر ہو گئی؟ تیری کم عتت علیہ کا، حضرت نے پوچھا کتنی تیری عمر ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے۔ آپ نے فرمایا بس تو جلدی اللہ کے ہاں پہنچ جائے، تیری رخصتی جلدی ہو جائے گی۔ تو وہ ناراض ہوا، خفا کہ حضرت نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تیری رخصتی جلدی ہو جائے گی، بس اب تو پہنچنے والا ہے اللہ کے پاس۔ تو ناراض ہوا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کہا، تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فرمایا اس کی تفسیر کروں؟ کہا کرو۔ کہا کہ انا للہ عبد و انا الیہ راجعون، اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا جی۔ اور یہاں یہ کہتا چلوں کہ صبر صرف انسانوں کے ساتھ ہے، فرشتے صبر نہیں کرتے، ان میں ہے ہی نہیں ایسی چیز کہ جس پہ صبر ہے، مصیبت آئے گی نہیں تو صبر کی چیز، فرشتوں میں صبر والا مادہ کوئی نہیں، اس لیے کہ مصیبت کی مصیبت پریشانی کوئی شے نہیں ان کے پاس، آئے گی نہیں تو صبر کس پہ کریں گے۔ اور اسی طرح جو وحشی ہیں، جانور ہیں، وحوش ہیں، جنگلی جانور ہیں، ان کے اندر بھی صبر نہیں ہے، ان کے اندر بھی صبر نہیں ہے۔ تو اور بچوں کے اندر بھی صبر نہیں، بچوں کے اندر ہاں، جب یہ عمر سے بڑھتا جاتا ہے، بچپن سے نکلتا جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، پھر اس پر مصیبت آتی ہے۔ بچے کو کیا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ تھوڑا آیا زیادہ آیا، باپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، ادھر روٹی چاہیے، نہیں دو گے چیخے گا، اس کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا جو بے صبر ہیں سارے بچے، وہ بے شک اپنے آپ کو بوڑھا کہیں، بڑا کہیں، بزرگ کہیں جی، لیکن وہ بچوں سے بھی کمتر ہیں، اس لیے کہ بچے تو جانتے ہی نہیں صبر کو، بڑا تو جانتا ہے، وہ تو بچے سے بھی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو بچہ ہی کہنا چاہیے، نادان ہی کہنا چاہیے نا۔ تو فرشتوں میں صبر ہے نہیں، جانوروں میں صبر نہیں ہے، اور بچوں میں صبر نہیں ہے، ہاں بالغوں میں صبر ہے۔ پھر جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، شعور والا ہو جاتا ہے، پھر
ان مصائب کے اندر بیٹھ کر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ایسا حل نکالیں کہ ملک بہتر ہو جائے۔ جی وہ ہمارے علاقے کے ایم این اے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ بے سفر کر رہے تھے میرے ساتھ، میں نے کہا کوئی ایسا حل نکالیں، یعنی کس طرح آپ بتائیں۔ وہ کہنے لگے فرشتے کہاں سے لائیں؟ کہنے لگے جی فرشتے کہاں سے لائیں؟ میں نے کہا آپ نے فرشتوں کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا ہے، فرشتوں کو تو اشرف المخلوق نہیں بنایا، اور فرشتے تو بے وفا ہیں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا حضور کو جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ دیا تھا، آگے بڑھ جاؤ۔ میں فرشتہ پیچھے رہ گیا، انسان ہی آگے گیا ہے۔ انسان لاؤ، انسان ہوں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا کام۔ تم فرشتے کے بات کہتے فرشتے کہاں سے لائیں؟ میں نے کہا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ کوئی ایم این اے ایم پی اے پاکستان کا ایسا نہیں، شاید کوئی ہو شاید اس کی میں نہیں کہتا کہ جس کے بعد پجارو نہ ہو، جس کے مربے نہ ہو، جس کا بزنس نہ ہو، پھر اسے تنخواہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو بڑے ہاتھ مار مار کے کہتے ہو کہ عوام کی خدمت، عوام عوام عوام، سارے جہان کا دکھ درد ہمارے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ جی آپ ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں۔ بھائی فرشتے کے پاس تو مصیبت آتی ہی نہیں، ان کے پاس تو پریشانی آتی ہی نہیں ہے۔ ہاں اسی طرح جانوروں کے پاس نہیں آتی۔ جی تو فرشتے کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہو گا ہم جانور کیوں نہیں، جانور کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہ بچوں کے انہیں ہے ہی نہیں، انہیں کیا ہے؟ بچوں کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فالتہ نہیں۔ آپ بھی دیکھ کہتے ہیں یار عمر کتنی اچھی ہے، بے فکر ہے، کتنی اچھی عمر ہے، بے فکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا حضور والا بات تمہارے سننے کی بات ہے، چلو اچھا ہے، اس کے ابا بھی بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ شادی کی حقیقت تو بیان کرے، کیا ملتا ہے نکاح کرنے؟ انہوں نے کہا لو بھائی سن لو، اللہ نے علم بڑھا دیا، ہم پتہ نہیں کیا کچھ بولتے۔ دیکھو انہوں نے جو بولا ایسی بات کہ عقل تسلیم کرتی ہے، یہ ہے حکمت۔ اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی کے جو دروازے ہیں ان کے دلوں کے اندر کھول دیتے ہیں۔ جی ان کا دل حکمت کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نکاح ہے اس کی حقیقت یہ ہے سرور و شہرن، ایک مہینے کا ہنی مون ہے، ایک مہینے بس مزے ہیں ایک مہینے کے، سرور و شہرن۔ اور پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد، انہوں نے کہا غموم و دہرن، بعد پھر ساری عمر پریشانیاں شروع ہو گئی، یہ مطالبے شروع ہو گئے، مطالبے شروع ہو گئے۔ پہلے خود تھا، پھر جناب بچے ہو گئے، پھر جناب اور پھر اور مشکلیں، اور کام شروع ہو گیا، فکر غموم و دہرن۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ انہوں نے کہا کہ قصور و ظاہرن، کمر جھک گیا۔ ایک بوڑھا بیچارہ جا رہا تھا، جو جھکا جا رہا تھا، تو بچے اسے دیکھ کے ہنسنے لگے، کہا بابا یہ کمان بیچتے ہو؟ کمان مڑی ہوئی ہوتی ہے نا جس میں تیر چلاتے ہیں، وہ مڑی ہوئی، کہا بابا یہ کمان بیچتے ہو؟ بچوں نے چھیڑ دیا، عادت ہے بوڑھوں چھیڑنے کی بچوں۔ میں کہا کرتا ہوں شیطان ان سے ڈرتا ہے، ہم سے نہیں ڈرتا۔ ان کا بابا یہ کمان بیچتے ہو؟ کمان جس طرح ہمارے بھی بچے کہہ دیتے ہیں کمان بیچتے ہو، ایسی ایک بیچارہ ہمارے نا پہلے آتا تھا ادھر سے، پتہ نہیں آتا تھا تو بیچارہ لگتا ایسا تھا جیسے افیم چی ہو، تو ایک پگڑی لیے ہوتا تھا، اور وہ اس کو نا مارکیٹ سے نکلتا تھا تو زور زور سے کہتا تھا پگڑی لے لو، اور بچے جناب جب کسی نے بچے کو پتہ نہیں بتا دیا یا ان کے اپنے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا، جب وہ پگڑی بیچنے کی آواز لگاتا تھا تو وہ کہتے تھے دھوتا لے، اب وہ گالیاں نکالتا تھا یعنی یہ نئی نہیں ہے، یہ دھلی ہوئی ہے، تو وہ آدمی اس کو گالیاں نکالتا تھا بیچارے بچوں کو۔ تو
فرمایا ابھی تو بچے اس بوڑھے سے پوچھنے لگے بابا یہ کمان بیچتے ہو؟ کمان وہ تیر چلاتے ہیں نا جس میں، اسے کمان کہتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو پشتو میں؟ کمان؟ ہاں کمان کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کمان بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے تم بیچنے کی بات کہتے ہو، جب میری عمر کو پہنچو گے تو تمہیں یہ مفت مل جائے گی۔ جب میری عمر کو پہنچو گے تو فری میں مل جائے گی، کوئی بات نہیں ہے اس کے لینے دینے۔ تو فرمایا کہ عموم ظہرن اور قصور و ظہرن، پھر یہ بوڑھا ہو جائے گا، اب پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا دخول و قبر، آخر قبر میں چلا جائے گا، آخر قبر میں چلا جائے گا، وہ اسی کی ادھیڑ بن میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا وہ یہ تو نہیں ہے کہ کھانا پینا کر لیں، وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں جی۔ تو یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ یہ مقصد تھا کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی حکموں کو مانیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے حکموں کو مانیں، یہ مقصد تھا ہمارا۔ کھانے پینے کا مقصد نہیں تھا۔ ہاں یہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے، مل رہے ہیں، اگر یہی مقصد ہوتا بھیجنے کا تو پھر یہ ہے کہ حساب کتاب بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ، تو یہ میں مثال دے کے آپ کو مزید وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے بھیجا، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ تنخواہ دیتے ہیں، مہینہ دیتے ہیں۔ آپ اسے، کوئی اپنے ملازم کو 1000 دیتا ہے اور کوئی ملازم 10,000 لیتا ہے، کسی ملازم کی 1 لاکھ 2 لاکھ بھی تنخواہ ہے نا۔ تو اس کا مالک جو ہے اسے بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ تو فلاں کام کرا، جا یہ پیسے لے بینک میں جمع کرا، یہ چیز لے وہاں پہنچا دے، وہاں چلا جا، وہاں یہ دیکھ کے رپورٹ لے کے آ۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ شہر میں جاتا ہے، اگر کوئی لسی بھی لو رہا ہے تو اس کی لسی کو دیکھ کے اس کا دل چاہ لسی کھا لی پی لی، آگے چلا گیا کسی کی پکوڑے تلے جا رہے ہیں تو پکوڑے کھا لیے، سموسے، اگر کہیں خوشبو آ گئی چاولوں کی وہاں بیٹھ گیا جی، کہیں کسی نے چائے کے لیے بلا لیا چائے، تو وہ سارا وقت اس میں ہی گزار دیا، اس نے انہی کاموں میں گزار دیا، اور جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہ مقصد، وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، اب بینک تو بند ہو گیا، اب بینک اب آ رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ وہ آدمی کس منہ سے اپنے مالک کے پاس آئے گا؟ جرت کرے گا، اور اگر آئے گا تو مالک اس کا کیا حال کرے گا؟ 100 آدمیوں کے سامنے ذلیل کرے گا، اس کو جوتے لگائے گا۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ اس نے اپنا اصلی مقصد بھلا دیا اور ضمنی مقصدوں میں پھرتا رہا۔ جب اس نے اپنا اصلی مقصد بھلا دیا اور ضمنی مقصدوں میں پھرتا رہا تو گویا اس نے وقت ضائع کیا، اور وہ جو اسے تنخواہیں دیتا تھا، پیسے دیتا تھا، اس نے حق ادا نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ سزا کا مستحق ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور مقصد دے کے بھیجا کہ یہ کر، ہاں وہ کام اگر پہلے کر لیتا تو پھر بعد میں جو مرضی کھاتا، بھائی اس کو بھی لے جا، جو مرضی کرتا، کیوں؟ اس نے وہ کام کر لیا، مطمئن ہو گیا، اب آقا کے سامنے پیش ہونے جوگا ہو گیا اور جرت کر سکتا ہے آقا کے سامنے اور مالک کے سامنے جانے کی، تو اسے فکر۔ لیکن اگر وہ انہی چیزوں میں الجھا رہا، کھانے پینے سونے پہننے میں، تو پھر اصلی مقصد تو اس نے بھلا دیا، فوت کر دیا، تو کیا وہ سزا کا مستحق نہیں؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں اور کہا ہے کہ تم جا کے یہ کام کرنا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور کہا کہ نہیں تمہارا کام یہ ہے، اس کام کے لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تم سزا کے مستحق ہو، جس طرح وہ نوکر سزا کا مستحق ہے کہ جسے بینک پیسے جمع کرانے بھیجا گیا اور وہ دوسرے کاموں میں الجھ گیا جا کے، اسی طرح یہ انسان بھی
سزا کا مستحق ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے گا تو سزا سے بچ نہیں سکے گا, سزا سے وہ بچ نہیں سکے گا. تو دوستو یہ عبادت پہ صبر نہیں کرو, طاعت پر صبر نہیں کرو. صبر کس پہ کرنا ہے؟ گناہ پہ صبر کرو. صبر کا کیا مطلب؟ گناہ پہ صبر کرنا. گناہ پر صبر کرنا یہ ہے کہ اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ. دل چاہتا ہے نہیں چاہتا, دل چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے, اس میں ہماری ہلاکت, اس میں ہماری رسوائی ہے, اس لیے اسے چھوڑو. دوستو صبر جو ہوتا ہے وہ عبادت لیکن ہم نے عبادتوں پہ صبر کر لیا, طاعتوں پہ صبر کر لیا, نہیں کیا تو معصیت پر نہیں کیا. جس کام پر صبر کا معنی رک جانا, صبر کے معنی. تو حضرت نے فرمایا بھائی تو خود تو کہہ رہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. جی یعنی غلام سے مطلب ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاروں گا. اور لام یہاں اہل لغت کہتے ہیں لام یہاں ملکیت کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ملکیت, اللہ مالک ہے. اللہ انا للہ, ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اللہ کی یہ وجود کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. اسی لیے کیا ہے؟ خودکشی کرنا حرام ہے. یہ تمہارا ہے ہی نہیں تھا, تم نے امانت میں خیانت کی. فرمایا جو آدمی خودکشی کر لے گا مصیبت اور پریشانی, یہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے نا, مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے, تنگ دستی اور افلاس اور فاقے کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک وہ اسی طرح کے عذاب میں جس طرح کا عذاب اس نے اپنے آپ کو دیا. ریل گاڑی کے نیچے آ گیا تو قیامت تک ریل گاڑی اس کے اوپر سے چلتی رہے گی جی. اور اگر اس نے پنکھے سے اپنے آپ کو لٹکا لیا, پھانسی دے لی, قیامت تک یہ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. چھری مار لی, قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا مجھے مارتا رہے گا اپنے آپ قیامت تک. اور پھر اس حال میں اٹھے گا اور پھر کیا ہے؟ معافی نہیں ہوگی, جہنم میں جائے گا. پھر بھی معافی نہیں ہوگی, جہنم میں جائے. ختم, ایمان ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ بے صبری کا مظاہرہ کیا. جس طرح کوئی عرفات میں نہیں گیا, احرام بھی باندھ دیا, لبیک بھی کہہ لی, صحیح بھی کر لی, صفا بھی کر لیا, مروہ میں بھی دوڑ لیا, اور جناب طواف بھی کر لیا, مینا میں بھی آ گیا, مزدلفہ, لیکن وہاں نہیں پائے. قربانیاں بھی کیں لیکن عرفات میں ہی نہیں کیا. ہاں عرفات میں کیا, یہ سب کچھ نہیں کیا تو بچ جائے گا, ہو گیا, حج ہی ہو گیا. پھر نقصان کی تلافی کے لیے دم دے دے, ٹھیک ہے بھائی, اس کا بھی دم حج ہو گیا اس کا. اگر وہاں اسی طرح جس آدمی کے اندر صبر ہی نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے, اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اسی وجہ سے اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر تو ایمان ہے نہیں. اب ہندو میں اور سکھ میں, یہودی اور عیسائی میں اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں. تو ساری کی کرائی جتنی بھی نیکیاں سب ختم ہو, ایک بے صبری, ایک بے صبری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کی مشق کرائی ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ. رمضان کے روزے, اسی حج میں بھی یہی فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دیکھو تم جب حج کر رہے ہو تو نہ کوئی بے حیائی کی باتیں کرو, نہ بے شرمی کی بات کرو, نہ بکواس کرو, نہ گالی دو, نہ جھگڑا کرو, کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو. اور اگر تم یہ باتیں, ان باتوں پر, ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہے جو ہم نے تمہیں ہدایتیں دی ہیں, حج میں جا کر ان پر عمل کرتے رہے تو حج کرنے کے بعد تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تمہاری ساری زندگی کی گناہ صاف کر کے تمہیں اس طرح کر دوں گا جس دن تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک جو آدمی صابر ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہی نہیں. اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اور مفسرین نے اور فقہاء نے اور اہل علم نے کہا ہے
کہ صبر کے 600 درجے ہیں، 600 درجے ہیں، اتنا دیکھیں کہاں تک پہنچے ہوئے۔ ہمیں تو ایک دو بھی یاد نہیں، ہمیں تو صبر کے معنی نہیں یاد، تو صبر کیا کریں گے؟ سنتے ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں، سارا یہ کرو وہ۔ ان چیزوں کو ابھارا جا رہا ہے جو امت کے اندر توڑ پیدا کر رہے ہیں، ان مسائل کو اچھالا جا رہا ہے جو امت کو کیا ہے، گمراہی کی طرف ڈالا جا رہا ہے، جو ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے والے چیزیں ہیں، ان کو تو بڑا اچھال۔ لیکن اس کا کون سبق دے گا کہ اگر تم ایسے ہو گئے تو ایمان ہی نہیں تو تمہارے کام کیا آئیں گی، تمہارے یہ چیزیں کیا کام آئیں گی؟ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ تمہارے نفس کی خواہش ہے، یہ چیزیں جن کو تم اچھال رہے ہو تمہاری روزی ہے، یہ تمہاری روزی کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کی نشانی اور علامت نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا یہ حلال، کسی کو کہہ دیا یہ حرام، کہا یہ سنت، یہ بدعت، یہ فلاں یہ فلاں یہ اس سے تم آؤ اصل طرف، فرضوں کو چھوڑ کر تم جناب یہ تو چیزیں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میں حج میں تھا تو اس وقت ہم وہاں پڑھا کرتے تھے، اتنا زیادہ انتظام نہیں تھا اس وقت زمانے میں، سن 82-83 کی بات ہوگی، تو غالباً میں عرفات میں ہی تھا، تو ایک آدمی تھے ادھر کے ہی تھے، گجرانوالے کی طرف کے آدمی تھے، بولی تو اس طرف کی تھی، اچھا تگڑا تھا، اس ٹوٹی پہ رش تھا، دھکم پیر سی ہو رہی تھی، تو ایک آدمی تکڑا تھا، اس نے اس کے ساتھی کو، جو آدمی تکڑا تھا، دوسرے آدمی نے دھکا دے دیا، ادھر کر دیا۔ اب اس نے جناب اپنے دوسرے ساتھی کو کہا پھڑ لا میرا جڑا ہے نا احرام، پھڑ لا میرا احرام، میں پہلے اتنا نپٹ لواں پھر دم دے دیں۔ بھلا دموں سے، دم دینے سے گناہ معاف ہوتا ہے؟ گناہ گار باقی رہے گا۔ دم تو اس بات کیا ہے تو تمہیں سزا سے بچا لیا، گناہ گاری باقی ہے، یہ دم یہ تو پھر مذاق ہوا، اللہ کا قانون بھی توڑ دیا اور کہا جی یہ تو تکبر ہوا، اللہ کو یہ تمہارے دموں کا محتاج ہے، وہ تو تمہاری جانوں کا محتاج نہیں ہے، تو تمہارے دم شم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بے صبری ہے۔ فرمایا اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو گے تو حج تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے گا، طہارت کا ذریعہ بن جائے گا، گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دن تھے جس دن تمہیں تمہاری ماں نے جنا، کہ کوئی گناہ نہیں، معصوم صاف ستھرا۔ اور پھر اللہ نے ایسا اعزاز دیا، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس طرح سے تم نے حج کیا تو فرمایا کہ اللہم اغفر للحجاج، اللہ پاک حاجیوں کی مغفرت فرما، ولمن استغفر له الحجاج، اور حاجی جس کے لیے معافی اور بخشش کی دعا مانگے کہ اللہ اسے بھی بخش دے، اللہ میں اسے بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی دعا اللہ کی کیا ہے؟ صبر کی وجہ سے۔ اگر تم یہ مظاہرے اس طرح کے کرو گے، میں ابھی پنڈی میں تھا تو وہاں جنرل صاحب سے ملاقات تھی، وہ بریگیڈیئر صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، بات ہوتی رہی، میں نے کہا دیکھیں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جب کیا ہے تو 1,24,000 تقریباً 20,000 یا 24,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، 1-1.5 مہینے کا سفر، اور اس زمانے کا تنگی والا، مہینے میں یا 1.5 مہینے میں وہاں پہنچے۔ بات ہو رہی تھی وہاں کے انتظام، ان کی بات ہو گئی، جوتا چوری ہو گیا تھا جنرل صاحب کا، اس پہ بات چل پڑی، تو میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی جو ہے وہاں جا کے بھی اگر خدا تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے تو پھر کہاں کرے گا؟ اس کا جوتا گم ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جی ہاں بھائی تم نے کیوں اٹھایا؟ دوسرے کا جی اس نے جو ہمارا اٹھایا۔ میں نے کہا تم میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ تم بھی چور، وہ بھی چور، وہ پہلے چور، وہ تمہارا چور، تم کسی اور کے چور، چور تو بن گئے، چور تو بن گئے بھائی، اٹھا یا کسی نے پھینک دیا یا کچھ، آپ ایک الگ بات ہے، اور بار بار سے پیسے بہت لاوارث پڑتے مل جائیں، اور 5 ریال 4 ریال لگ جائیں تو کیا اس میں فرق ہو؟ اور بعض لوگوں کو جوتے سے اتنی محبت ہوتی ہے، طواف میں بھی لیے پھر جوتا نہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نالین شریفین ہو گئے، بھائی اور مل جائے گا، کیا مصیبت ہو گئی؟
جو جوتا بھی لے ساتھ میں جناب اٹھائے پھر رہے ہیں، روضہ شریف پر حاضری ہے، جوتا ہاتھ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حال ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے، صابر کا اجر بہت ہے، اور اللہ پاک نے کہا کہ اجر بغیر حساب، بلا کسی تحدید کے دیں گے، ہم نہیں متعین کرتے، ہم نہیں مقرر کرتے کہ اتنے دیں گے، کہا کہ اسے تو بلا حساب دیں گے، بلا حساب یعنی جتنا وہ مانگے گا اتنا دے دے گا، یا یہ کہ اللہ اپنی شان کے مطابق دے دیں گے، اور کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمارا مقدر فرمائے، نصیب فرمائے، اور ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مصیبت آ جائے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فوت ہو گئی، صاحبزادی فوت ہو گئی، بچی کی محبت کی، پدرانہ شفقت کی، تو بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر بیٹھے کھڑے ہو گئے، اور اب جو لوگ آئے تھے تو کہنے لگے کہ بھائی میں تو اب صبر کروں گا، کھڑے ہو گئے، نماز نہیں ہے، نماز پڑھ کے رہے، نماز پڑھ۔ بعد میں لوگوں نے کہا آپ نماز کیوں؟ اللہ پاک نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا قرآن پاک میں کہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بحال کر لیتے ہیں، ان کے تعلق باللہ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ یوں بیٹھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے کیا دے دیں گے؟ صبر بھی دے دیں گے، اجر بھی ملے گا، صبر بھی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر میں، نماز میں صبر ہے، نماز میں صبر ہے۔ تو میں نے اس سوال میں کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز پڑھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ صبر، تاکہ یہ ذریعہ بنے صبر کا، یہ ذریعہ بنے صبر کا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت بھیجے تو پھر یہ نہیں کہ شکوے شکایت کرو، بلکہ اپنے پچھلے حال کو دیکھو جو خوشیوں والا حال تھا۔ اگر چند دن کی مصیبت آ گئی تو کیا سی جان نکل گئی ہے، کیا مشکل ہو۔ اللہ پاک شاید یہ مصیبت اس لیے بھیج رہے ہوں کہ تمہارے درجات بلند کرنے ہوں۔ اللہ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا کوئی درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس درجے کو اپنی عبادت، ریاضت، سخاوت سے نہیں پا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت نازل فرما دیتے ہیں، بیماری نازل فرما دیتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتا ہے یا غم اس کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غم اور مصیبت کی وجہ سے اس کو اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں جس درجے پر وہ اپنی عبادت، ریاضت، سخاوت اور دولت سے نہیں پہنچ سکتا۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔